بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصب مبارک۔ عبداللہ کی شادی۔ حضرت عبداللہ کی شادی۔ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبدالمطلب کے لاڈلے بیٹے، ان کی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور، یعنی حضرت عبداللہ جب 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض قربان ہونے سے بچ گئے اور زندگی کا سفر رواں دواں ہو گیا، تو حضرت عبدالمطلب کو اپنے اس خوبصورت و خوب سیرت بیٹے کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم تھے اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ قبیلہ قریش کی جو متعدد شاخیں اور پھر ان میں بہت سے خاندان تھے، اور ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بہت بڑا معزز خاندان تھا، اور اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔ وہب اپنے حسب نسب خاندان کی سربراہی سرداری کے علاوہ شرافت و دیانت دار اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہت ہی معروف اور مشہور تھا۔ معاشرے میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہب کی ایک نہایت خوبصورت چہیتی لاڈلی بیٹی تھی، جو کہ عصمت و عفت، شرافت، نجابت میں اپنی مثال آپ تھی، اور اس لیے خاندان کا اس منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام آمنہ تھا۔ عبدالمطلب کی نظر میں اپنے لختے جگر عبداللہ کے لیے قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ کا رشتہ وہب کی اس بیٹی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ چنانچہ یہی تمنا دل میں لیے ہوئے ایک روز وہ وہب کے گھر پہنچے اور اپنا آنے کا مقصد بیان کیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے وہب نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی قدر والدین رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے۔ اس شادی کے بعد محض چند ہفتے بعد حضرت عبداللہ اپنے والد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جانے والے قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گئے، جبکہ اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت داری نور محمدی بن چکی تھی، اور ملک شام سے واپسی کے موقع پر راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینہ میں ہی رک گئے، جبکہ قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے حضرت عبدالمطلب کو جب بیٹے کی بیماری کے بارے میں اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور فکر مند ہو گئے، اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو حضرت عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت حارث انتہائی تیزی کے ساتھ جب یہ طویل سفر کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے، اور مدینے کے محلہ دار النابیہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ مکہ واپس پہنچنے پر اس نے اپنے والد حضرت عبدالمطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ انتقال کے وقت جناب حضرت عبداللہ کی عمر صرف 25 برس تھی، جبکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت اس سے بھی کم تھی۔ یوں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے عین عالم شباب میں بیوہ ہو گئی، جبکہ وہ امانت ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، اور وہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مدینہ میں عبداللہ نے خاندان بنو نجار میں قیام کیا تھا، جو کہ ان کے دادی کا خاندان تھا، اور بعد میں ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے جب مسلسل چلتی جا رہی تھی تو آخر بنو نجار کسی محلے میں پہنچ کر خود بخود رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا، اور مسجد نبوی بھی اسی مقام پر تعمیر کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بنو نجار کی بچیاں نہایت ہی والہانہ انداز میں خیر مقدمی اشعار پڑھ رہی تھی۔ طلع البدر علینا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔